بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اس وقت میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کی یوسی سلطان خیل میں موجود ہوں۔ رات میرا درس عرفان القرآن تھا محترم لالا شاہ بہرام کے پاس۔ میں نے صبح ان سے پوچھا کہ آپ کے مشغلے کیا کیا ہیں، تو فرمانے لگے کہ تھوڑا بہت کاشتکاری کا نظام ہے، ایک اپنا آرا بھی ہے لکڑ کا، اور ساتھ کچھ انگوروں کے باغ بھی ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان کے انگور کا باغ وزٹ کرتے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے طبعی اعتبار سے انگور کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس پھل میں وہ تاثیر رکھی ہے جو انسان کی زبان کو، اس کے قلب و روح کو ایک عجیب قسم کا لطف اور ذائقہ عطا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ طبعی اعتبار سے یہ انسانی جسم کو توانائی عطا کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس میں بہت سارے ضروری اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو انسان کے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ بہرطور یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ لالا شاہ بہرام سے کچھ انگوروں کے باغ کے بارے میں پوچھا جائے۔ لالا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے محبت سے نوازا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا فرمائیے گا کہ یہ انگوروں کا جو باغ ہے کتنے عرصے میں تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا بیج لگایا جائے تو تنا بننے تک یا بیل آور پھل دینے تک کا اس کا جو مرحلہ ہے وہ کتنے سالوں پر محیط ہوتا ہے؟ یہ اگر آپ اس کو فروری کے، ویسے ٹائم بھی فروری کا ہوتا ہے، فروری کے مہینے میں اگر آپ کاشت کریں گے تو اگلی فروری کے اوپر جب یہ کونپلیں نکالے گا، اگر آپ نے اس کے ساتھ پورا سال محنت کی ہے، شرط یہ ہے، تو انشاءاللہ اگلی فروری یعنی کہ ایک سال مکمل ہونے تک یہ آپ کو پھل دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک سال کے عرصے میں یہ بیج سے لے کر تنا اور تنے سے پھل آور بیل بن جاتا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا لالا، آپ کا جو یہ باغ ہے یہ کتنے رقبے پر محیط ہے؟ یہ تقریباً 2 کنال کے رقبے پر ہم نے اس کو کاشت کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو 2 کنال میں اس کے پودوں کی تعداد اگر مناسب مقدار میں ہو، یعنی کہ لائن سے لائن کا فاصلہ 11 فٹ ہو، تو پھر تو اس کے اندر پودا تقریباً کوئی 150 کے لگ بھگ آتا ہے۔ اچھا۔ تو ہم نے چونکہ زمین کم ہونے کی وجہ سے ہم نے دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم لائن سے لائن کا فاصلہ تھوڑا کم کرو، اچھا، اور ٹریکٹر کی بجائے چھوٹے اوزار کے ذریعے اس کی گوڈی کرو، صفائی کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم 2 کنال سے جو ہم فصل لے رہے ہیں وہ سمجھو ہم دگنی لے رہے ہیں۔ اچھا۔ تو گزرے ہوئے سال ہم نے 2 کنال سے تقریباً 3 لاکھ روپے کا انگور ہم نے الحمدللہ بیچا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سال تو پھل اس سے بھی بہت زیادہ تھا۔ اچھا۔ لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے پھر تقریباً ہمارا آدھا فصل جو تھا وہ پھل وہ خراب ہو گیا، لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا تھی ہم اس پہ راضی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، کیا کیا یعنی اس میں ضرورتیں ہوتی ہیں اور حفاظتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ اس پھل کو بچاتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فی الحال تو پھل کوئی نہیں ہے، کیونکہ لالا بتا رہے ہیں کہ 3 دن پہلے سارا پھل انہوں نے اتار دیا تھا۔ تو اس میں کیا کیا احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں یعنی پھل کو بچانے کے لیے؟ پھل فروری سے جیسے ہی یعنی کہ مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جسے ہم موسم بہار کہتے ہیں، تو جیسے ہی سمجھو وقت بڑھتا جاتا ہے تو پھل اس کا تیار ہوتا جاتا ہے۔ تو جون تک جب اس کے اندر پہلے تو کڑوا ہوتا ہے، جیسے جیسے تیار ہوتا جاتا ہے تو بالکل آخری 8-10 دن کے اندر اس کے اندر یکدم پانی پڑ جاتا ہے، اور اس کا سائز یکدم پھول جاتا ہے اس کے انگور کے ہر دانے کا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر مٹھاس بھی آخری 10-15 دن میں آتی ہے۔ پہلے وہ کھانے کے قابل نہیں، اگر آپ کھائیں گے تو کڑوا ہوتا ہے، آپ کو تھوکنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی پانی پڑتا ہے ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ پرندہ جب دیکھتے ہیں کہ اندر گھس گیا، سمجھتے ہیں کہ ماحول شروع ہو گیا ہے۔ اچھا۔ ہاں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں تو گچھوں میں نا، خوشوں میں کچھ دانے تیار ہونے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر تقریباً جب جون کا پہلا ہفتہ آتا ہے تو یہاں یہ مارکیٹیں کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہر پودے میں 2-3 خوشے جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی دیکھ بھال کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک اونچی جگہ بنائی ہوتی ہے پودوں کے ساتھ، اس کے اوپر ہم اوپر سے بیٹھ کے جب ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو پرندوں کو اڑانے کے لیے ہمارے پاس کئی قسم کے حربے ہیں۔ ایک ہمارے دیہاتی علاقوں میں جسے ہم غلیل کہتے ہیں، غلیل ہمارے پاس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم ان کو مارتے ہیں، اور کچھ ایسے برتن ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم ضرب لگا کر آواز نکالتے ہیں تو پھر وہ بھاگتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ پرندوں کا تنگ کرنا اس میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی اس کے سپریہات ہوتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں کچھ سپریہات 2-3 دفعہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہر بارش کے بعد اس کو ایک سپرے دینی پڑتی ہے، کیونکہ پھر وہاں پھپھوندی کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک بیماری ہے۔ اچھا لالا، اگر کوئی بندہ یہ فصل کاشت کرنا چاہتا ہے یا یہ باغ لگانا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ کتنا مفید ہے یا کتنا نقصان دہ ہے؟ نفع اور نقصان تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کرے اس سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرے، مکمل معلومات لے، اس کے وقت کا، اس کی علاج کا، خرچے کا،
باقی اس کے اندر ہم نے تقریباً 5واں سال ہم اس سے پھل لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم باقی ہم ذمہ دارہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہاں اس کے اندر 10 گنا سے بھی زیادہ نفع ہے. اور محنت بھی زیادہ ہے. محنت اس سے کم ہے. اچھا. پہلے سال صرف ایک دفعہ پودے کو کامیاب کرنا آپ کی محنت ضرور ہے, بھرپور ہے. اور اس کے بعد باقی جب آپ مونگی کاشت کرتے ہیں, گندم کاشت کرتے ہیں, چاول کاشت کرتے ہیں, وہ اگر آپ اس کے ساتھ موازنہ کریں گے تو وہ اس سے نفع کے حساب سے 10ویں نمبر پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ مونگی, چاول, گندم, اس کے اندر یہ ایک آسانی ہے کہ وہ فصل جب آپ لیتے ہیں تو یکمشت کٹھی تیار پک جاتی ہے. پھر وہ آپ لے کر اس کو آپ سٹور کر لیتے ہیں بوریوں میں, تو وہ سمجھو آپ کے پاس پڑی رہتی ہے. یہ ایک ایسی فصل ہے کہ آپ نے تازی مارکیٹ کرنی ہے. اگر آپ اس کے اوپر ایک دن کے بعد بھی دوسرا دن آئے گا تو یہ سمجھو گئی. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ضرور مشکلات ایک ٹیکنیک ہے. باقی فصل اگر اس کو آپ مارکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس اتنی سمجھ بوجھ ہے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں شاید کوئی اور فصل ہو جو انگور کا مقابلہ کر سکے. لالا بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو لالا نے مجھ سے پچھلی بار یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے انگوروں کا باغ دکھاتے ہیں اور پھل کھلاتے ہیں, لیکن لاسٹ ٹائم درس عرفان القرآن کے بعد اتنا وقت نہیں تھا, میں صبح نکل گیا تھا. تو آج جب یہاں آیا ہوں تو لالا نے بتایا کہ 3 دن پہلے ہم نے سارا پھل اتار لیا ہے. تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اگلی بار یا اگلے سال اللہ پاک نے کرم فرمایا تو لالا پھل بھی کھلائیں گے اس باغ کا, اور انشاءاللہ وہ مجھے ساتھ لے جانے کے لیے بھی دیں گے. ضرور دیں گے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں لالا شاہ بہرام کا اور آپ سب احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, جن کی سب پر اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے اور ہمیں عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.